میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 14۔ عابد صاحب آفس میں کام سے طلحہ کے پاس آئے تھے۔ موہت ان کے ساتھ تھا۔ وہ موہت کو اسکول سے پک کرتے ہوئے آئے تھے، اسی لیے موہت یونیفارم میں تھا۔ عابد صاحب اور موہت آفس میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کے مینیجر فرحان اپنے کمرے سے نکل کر فوراً باہر آ گئے اور ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ موہت ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے موہت کی روشی کے کیبن پر نظر پڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ عابد صاحب کام کے حوالے سے مینیجر فرحان سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح آگے بڑھے جیسے انہیں لگا کہ موہت ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا۔ اپنے کمپیوٹر پر کام میں مصروف روشی کو خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کمپیوٹر سے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ کیبن سے باہر موہت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روشی موہت کو پہچان کر فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور موہت کے پاس آئی۔ وہ موہت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، ہیلو ہینڈسم بوائے، تم یہاں کیسے؟ موہت خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روشی یہ توقع کر رہی تھی کہ موہت اب اسے جواب دے گا، مگر موہت نے ہچکچا کے صرف اپنے سے آگے جاتے عابد صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا، دادا کے ساتھ آئے ہو؟ تمہارے دادا بڑے کول ہیں، میری بڑی دوستی ہے ان سے۔ روشی مسکرا کے دوستانہ انداز میں بولی۔ موہت روشی کی بات پر خاموش کھڑا رہا، نروس سا، ہچکچایا ہوا۔ روشی نے دوستانہ گرم جوشی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آؤ نا، رک کیوں گئے ہو؟ روشی نے پیار سے موہت کا ہاتھ تھاما۔ موہت شرماتا ہوا اس کے ساتھ اس کی میز تک آ گیا۔ روشی کی میز پر ایک کسٹمائز مگ رکھا ہوا تھا جس پر فٹ بال بنی ہوئی تھی، میسی کی تصویر بھی تھی اور اس کی 10 نمبر جرسی کی پکچر بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس مگ کے اندر روشی نے بہت سارے رنگین پین، پینسلز اور مارکرز بھرے ہوئے تھے۔ موہت نے دلچسپی سے اس مگ کو دیکھا۔ کیونکہ میسی اس کا فیورٹ فٹ بالر تھا، روشی کو موہت کی مگ میں دلچسپی دیکھ کے جیسے فوراً ہی سمجھ میں آ گیا کہ موہت کو میسی پسند تھا۔ روشی نے مگ اٹھا کے دوستانہ انداز میں موہت کو پکڑایا۔ یہ مگ مجھے میرے دادا نے گفٹ کیا تھا، مجھے میسی بہت پسند ہے نا، اس لیے۔ موہت اپنے پسندیدہ کھیل اور کھلاڑی کی تعریف روشی سے سن کر بہت خوش ہوا۔ ایک لمحے میں یہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ تمہیں مگ اچھا لگ رہا ہے؟ یار کچھ تو بولو، شرما رہے ہو کیا؟ روشی مسکرا کے بولی۔ موہت نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ روشی موہت کے نہ بولنے کو اس کی جھجک سمجھ رہی تھی۔ موہت نے کوشش کی لیکن وہ کچھ نہ بول سکا، مگر اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلیں، آدھے ادھورے لفظ نکلے تھے۔ میسی بیسٹ۔ موہت تھوڑا جھنجھلایا تھا کہ وہ بول کیوں نہیں پاتا۔ روشی کو ایک پل میں سمجھ میں آ گیا کہ وہ بچہ بول نہیں سکتا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ روشی نے فوراً بچے کا دھیان اس پر سے ہٹا دیا کہ وہ بول نہیں سکتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی میز پر لے آئی۔ لگتا ہے میری طرح تم بھی میسی کے فین ہو۔ میری تو اپنی بہن سے بہت لڑائی ہوتی ہے، اسے رونالڈو پسند ہے نا، اور میں کہتی ہوں میسی بیسٹ ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنی کرسی پر موہت کو بٹھا دیا اور خود ایک دوسری کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ موہت کو اپنے فیورٹ کھلاڑی کی تعریفیں روشی سے سن کے بہت خوشی ہوئی۔ موہت نے کاغذ پر لکھا، میسی گریٹسٹ آف آل ٹائم۔ بڑے اسمارٹ ہو تم تو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1۔ موہت نے اٹک اٹک کر 1 کہا۔ روشی اس کے گال پر بنے اسٹار کو چھوتی ہوئی بولی، اور یہ اسٹار 1 کلاس کے اس ہیرو کو ٹیچر نے دیا تھا؟ موہت نے شرما کے گردن ہاں میں ہلائی۔ روشی نے اس کے گال کو پیار سے چھو کر اسے پیار کیا۔ موہت روشی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں بڑا کمفرٹیبل سا ہو گیا۔ عابد صاحب مینیجر فرحان سے بات کرتے ہوئے طلحہ کے آفس میں آ کے بیٹھ گئے۔ مینیجر فرحان بولے، سر میں سب ڈپارٹمنٹس کے HODs کو بلوا لیتا ہوں، آپ کانفرنس روم میں سب کے ساتھ میٹنگ کر لیں۔ یہ کہتا ہوا وہ آفس روم سے چلا گیا۔ طلحہ نے باپ کی طرف بغور دیکھا۔ بابا موہت کو اسکول سے پک کر لیا تھا؟ ہاں، میرے ساتھ ہی تو آیا ہے وہ۔ عابد صاحب نے طلحہ کو جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ آپ کے ساتھ آیا تھا تو کہاں ہے؟ طلحہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میرے ساتھ ہی تو تھا، شاید کہیں باہر رک گیا ہے، اسے میں اپنے روم میں بٹھاتا ہوں، اس کے لیے لنچ منگوا لو، پھر ہم میٹنگ کے لیے چلے جائیں گے۔ عابد صاحب اور طلحہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے۔ روشی اور موہت کمپیوٹر پر بڑے اطمینان سے فٹ بال ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ روشی اور موہت کی ٹیموں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ روشی چونکہ موہت کے ساتھ بالکل بچہ بن کے کھیل رہی تھی، اس لیے موہت کو زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ دونوں کھیلتے ہوئے اپنی اپنی ٹیم کی اچھی پرفارمنس پر خوشی والے نعرے بھی مار رہے تھے۔ طلحہ اور عابد صاحب موہت کو ڈھونڈتے روشی کے کیبن تک آئے۔ وہ دونوں بڑے مزے سے کھیل رہے تھے۔
یار تم تو بڑے تیز ہو، میں تمہیں بچہ سمجھ رہی تھی، اب لگتا ہے مجھے اپنا اصل گیم دکھانا پڑے گا۔ روشی بچے کے ساتھ بالکل بچہ بنی ہوئی تھی۔ عابد صاحب وہاں آئے۔ وہ موہت کو روشی کے ساتھ اس بے تکلفی سے کمپیوٹر پر گیم کھیلتا دیکھ کے سرپرائز ہوئے۔ موہت نے روشی کو منہ چڑھایا اور فوراً ہی گول بھی کر دیا۔ اسی وقت روشی کی نظر عابد صاحب پر پڑی۔ وہ ذرا کانشیس سی ہوتی کرسی پر سے اٹھی تھی۔ السلام علیکم انکل، لگتا ہے میرے پوتے کی تم سے دوستی ہو گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور خوشی بھری تھی۔ عابد صاحب مسکراتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ طلحہ بھی ان کے پیچھے وہاں آیا تھا۔ موہت کو روشی کے ساتھ دیکھ کے وہ بھی خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ وہ پیچھے سنجیدہ خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت بھری تھی۔ روشی عابد صاحب کی بات پر مسکرائی۔ موہت دادا کو ایکسائٹڈ ہو کے بتانے لگا، آئی ون۔ موہت نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کر کے اٹک اٹک کے بولا، چیٹنگ چیٹنگ، یہ بھی تو بتاؤ چیٹنگ کر کے جیتے ہو۔ روشی بالکل موہت کے برابر کی عمر کی بنیز کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ موہت زور زور سے ہنس رہا تھا۔ روشی نے اب طلحہ کو دیکھا تو وہ ذرا سنجیدہ سی ہو گئی۔ طلحہ نے اپنے چہرے پر سے حیرت کے تاثرات فوراً چھپا لیے۔ وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ موہت کو پہلی بار کسی سے بے تکلف ہوتا دیکھ کر وہ کتنا حیران ہوا تھا۔ بابا کانفرنس روم میں آ جائیں، میں وہاں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ طلحہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ آ جاؤ موہت، عابد صاحب پیار سے بولے۔ انکل اسے میرے پاس ہی چھوڑ دینا، روشی پیار سے موہت کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈال کے بولی۔ لیکن تمہیں کام نہیں کرنے دے گا، عابد صاحب نرم انداز میں بولے۔ کوئی بات نہیں انکل، ویسے بھی ابھی مجھے اس لڑکے کو ہرانا بھی تو ہے، اس بار بےمانی کر کے جیت گیا، اگلی بار تھوڑی جیتنے دوں گی، روشی شرارت سے بولی تھی۔ عابد صاحب اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ موہت کو اپنے اور طلحہ کے علاوہ کسی سے پہلی بار کلوز ہوتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ موہت چیلنج قبول کرنے والے انداز میں روشی کی کرسی پر پھر سے چڑھ کر بیٹھ گیا تھا اور بے تکلفی سے اس کے کمپیوٹر سسٹم پر گیم اوپن کر رہا تھا۔ عابد صاحب پوتے کو انجوائے کرتا دیکھ کر مطمئن اور خوش ہوتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ موہت روشی کے ساتھ 2-3 گھنٹوں سے بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے بہت دیر تک کمپیوٹر گیم کھیلا۔ روشی نے موہت کو لنچ کروایا۔ روشی کے بے تکلف اور بچکانہ انداز کے سبب موہت اس کے ساتھ فرینک ہو چکا تھا۔ روشی اس کے ساتھ بچہ بنی ہوئی تھی۔ روشی اور موہت اب کلرفل کاغذوں سے جیپنیز اوریگامی والے انداز میں مختلف قسم کے پھول، تتلی، ستارے، مچھلی وغیرہ بنا رہے تھے۔ روشی موہت کو اوریگامی کاغذ سے بڑا پیارا سا پھول بنانا سکھا رہی تھی۔ موہت ایکسائٹڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ موہت سے پیار سے بولی، موہت یہ فلاور اب تم کمپلیٹ کرو گے۔ موہت نے زور و شور سے گردن ہاں میں ہلائی اور روشی کے ہاتھ سے اوریگامی پیپر لے لیا۔ وہ ذہین بچہ تھا۔ روشی کے انداز کو کاپی کرتا پھول کی مزید پنکھڑیاں کاغذ پر بنانے لگا۔ روشی نے اپنی میز کی اوپر والی دراز کھولی اور موہت سے پوچھا، کوئی چاکلیٹ، ٹافی، ببل گم کچھ لینا پسند کریں گے آپ؟ موہت نے اوریگامی پھول بناتے بناتے ذرا سا اچک کے روشی کی دراز میں جھانکا۔ اس کی دراز میں چاکلیٹ، ٹافیاں، چوئنگ گمز، اس طرح کا بہت سارا سامان رکھا تھا۔ موہت نے چاکلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ روشی نے چاکلیٹ کھول کر ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا اور ایک خود کھا لیا۔ اسی وقت میٹنگ ختم کر کے عابد صاحب اور طلحہ وہاں آ گئے۔ ان دونوں نے موہت کو روشی کے ساتھ خوش اور مطمئن بیٹھا دیکھا۔ طلحہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں لایا۔ عابد صاحب روشی کے کیبن کے اندر آئے۔ طلحہ ان سے باہر ہی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، بابا آپ موہت کو لے آئیں، میں لفٹ کے پاس ہوں۔ طلحہ کی آواز پر روشی اور موہت دونوں اسی جانب متوجہ ہوئے۔ موہت مزے سے اوریگامی پھول بنا رہا تھا۔ میرے پوتے نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ عابد صاحب نے مسکرا کے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں انکل، موہت کے ساتھ بہت انجوائے کیا میں نے۔ موہت اپنی تعریف پر مسکرایا۔ چلے موہت گھر؟ عابد صاحب پیار سے موہت سے بولے۔ نو دا نو، روش پاس۔ موہت نے انکار میں گردن ہلائی اور زور و شور سے نہ بولا۔ اس نے مضبوطی سے روشی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے روشی کے پاس ہی رکنا ہے اور گھر نہیں جانا۔ اس سے کیونکہ پورے الفاظ ادا نہیں ہوتے اس لیے اس نے روشی کا نام روش کر دیا تھا۔ روشی کو موہت کا خود کو روش بلانا بہت کیوٹ سا لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر موہت کو پیار کیا۔ وہ نرم اور دوستانہ انداز میں سے سمجھانے لگی، موہت ابھی دادا ویٹ کر رہے ہیں نا، آپ گھر چلے جاؤ، یہ اوریگامی پیپرز بھی ساتھ لے جاؤ، میں آپ کو ویڈیو کال پر اور بھی ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی۔ طلحہ لفٹ کے پاس کھڑا موہت اور عابد صاحب کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ موہت کو جھک کر روشی پیار کر رہی تھی۔
موہت نے روشی کے سمجھانے پر اس کی بات مان لی، گھر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے بھی روشی کو پیار کیا اور وہ روشی سے اوریگامی پیپر لے رہا تھا اور طلحہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، پا، روش سویٹ۔ وہ ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں طلحہ کو یہ بتا رہا تھا کہ روشی بہت اچھی ہے۔ جی بیٹا، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ آج آپ کو بیبی سٹنگ کرنی پڑ گئی، طلحہ روشی سے سنجیدگی سے بولا۔ اس کا انداز پرتکلف تھا۔ اتنے پیارے بچے کی تو روز بیبی سٹنگ کی جا سکتی ہے۔ موہت اپنی تعریف پر خوش ہوا۔ روشی مسکرا کے جواباً بولی، شکریہ روشی، بہت پیاری بچی ہو تم۔ عابد صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ عابد صاحب پوتے کو پہلی بار کسی کے ساتھ دوستی کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور روشی کے شکر گزار بھی تھے۔ روشی کو ان کا شکریہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ مسکرا دی۔ روشی آفس کی چھٹی ہونے کے بعد آفس بلڈنگ سے باہر نکل کے اپنی کیب کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت آفس کے مین گیٹ سے عابد صاحب باہر نکلے۔ وہ ہمیشہ کی طرح باوقار اور شاندار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے روشی کی طرف دیکھا، جبکہ روشی کا چہرہ روڈ کی جانب تھا۔ وہ روشی کے پاس آئے اور خوشگوار لہجے میں بولے، کیسی ہو روشی؟ ارے انکل آپ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد صاحب کا انداز پیار بھرا تھا۔ آپ آفس آئے تھے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ روشی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کے بولی، ہاں بس تھوڑا کام تھا، موہت ساتھ تھا نا، اس لیے رکا نہیں زیادہ۔ موہت بھی ساتھ ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ روشی خوشگوار لہجے میں بولی، وہ گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ عابد صاحب بولے۔ موہت کی بیٹھے بیٹھے ایک دم روشی کے اوپر نظر گئی۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کے بھاگتا ہوا دادا اور روشی کے پاس آ گیا۔ ڈرائیور بیچارہ اسے روکتا ہی رہ گیا۔ وہ پاس آ کے بڑے لوگوں کی طرح روشی سے ملا۔ روشی اس کے کیوٹ انداز پر ہنس پڑی اور مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا۔ روش، ہائے۔ بس اسی لیے جلدی نکلنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا تھا موہت نے اگر تمہیں دیکھ لیا تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس روز بھی گھر جانے کے بعد ناراض ہو رہا تھا کہ آپ نے مجھے روش کے پاس زیادہ دیر نہیں رکنے دیا۔ عابد صاحب موہت کو ایکسائٹڈ دیکھ کر مسکرا دیے۔ روشی ہنس پڑی تھی۔ اس نے تھوڑا جھک کر بے اختیار موہت کو پیار کیا تھا۔ موہت تو میرا دوست بن گیا انکل، میں نے بھی اس روز موہت کے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا۔ موہت مسکرا کے روشی کا ہاتھ پکڑ کے اصرار کرنے والے انداز میں بولا، روش پارک جا رہے ہو موہت؟ روشی اس کی بات سمجھتے ہوئے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ موہت سے کافی دنوں سے وعدہ تھا اسے اس کے فیوریٹ پارک لے جانے کا۔ عابد صاحب مسکرا کے روشی کو بتا رہے تھے، روش کم، روش کم۔ موہت چاہ رہا تھا کہ روشی بھی ساتھ چلے۔ روشی موہت کا اصرار سمجھ گئی تھی۔ عابد صاحب بردباری بھرے لہجے میں پوتے کو سمجھاتے ہوئے بولے، موہت تمہاری روش باجی گھر جا رہی ہیں۔ موہت کا اصرار بدستور تھا۔ وہ روشی کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ضد کر رہا تھا۔ روشی مسکرا کے بولی، اوکے موہت، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اس پیارے بچے کی خواہش کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ عابد صاحب پوتے کے اصرار اور ضد پر تھوڑے شرمندہ سے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ گاڑی تک آئے، سب گاڑی میں بیٹھے۔ روشی اور موہت پیچھے بیٹھ گئے، عابد صاحب آگے بیٹھے تھے۔ موہت روشی کو اپنے ساتھ پارک لے جانے پر بے حد خوش تھا۔ موہت روشی کو اپنا روبک کیوب دکھا رہا تھا۔ وہ سارے رنگوں کو پرفیکٹلی جوڑ کر پورا بنا چکا تھا۔ روشی مسکرا کے پوری توجہ سے موہت کی بات سن رہی تھی۔ موہت اب اسے چیلنج کر رہا تھا کہ وہ کیوب کو بنائے۔ عابد صاحب ان دونوں کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ وہ لوگ پارک پہنچ گئے۔ روشی موہت کے ساتھ بالکل بچہ بن گئی تھی۔ وہ موہت کو انجوائے کروا رہی تھی۔ موہت ٹریمپولین پر اونچی اونچی چھلانگیں مار رہا تھا۔ روشی موبائل سے موہت کی تصویریں کھینچ رہی تھی اور ساتھ ہی سے مزید اونچی اونچی چھلانگیں لگانے کے لیے انکریج بھی کر رہی تھی۔ عابد صاحب پوتے کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد روشی اور موہت میری گو راؤنڈ میں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ روشی فنی شکلیں بنا کر موہت کے ساتھ بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ موہت بہت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس رہا تھا۔ عابد صاحب کو روشی اور موہت ساتھ ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ پھر روشی موہت کے ساتھ سلائیڈ لینے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سلائیڈ لے رہے تھے۔ عابد صاحب اس کے سامنے ہی بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ بہت خوش تھے اپنے پوتے کو دیکھ کر۔ جب موہت کمفرٹیبل ہو کر آرام سے سلائیڈ لینے لگا اور خود ہی اوپر چڑھنے لگا تو روشی مسکراتی ہوئی آ کے عابد صاحب کے برابر میں بیٹھ گئی۔ موہت یہاں سے ان دونوں کی نظروں کے بالکل سامنے اور قریب تھا۔ روشی بھی موہت کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ عابد صاحب دھیمے شفقت بھرے لہجے میں روشی سے معذرت کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں بیٹا، تم گھر جا رہی تھی، موہت تمہیں ضد کر کے یہاں لے آیا۔ ذرا حساس بچہ ہے نا، اس لیے میں اس کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ اور سختی نہیں کر پاتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟
میں نے گھر جا کر کون سی دنیا کی اکانومی بہتر بنانے کے منصوبوں پر کام کرنا تھا، دل بھر کے فارغ بندی ہوں، روشی مزاحیہ انداز میں بولی۔ عابد صاحب مسکرا دیے۔ موہت تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اتنی جلدی وہ کبھی کسی سے کلوز نہیں ہوا جتنی جلدی تم سے دوستی کر لی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ موہت میرے اور طلحہ کے علاوہ کسی سے کلوز ہوتا ہی نہیں، الگ تھلگ ڈرا سہما رہتا ہے ہماری سب کوششوں کے باوجود۔ بولتے بولتے عابد صاحب سنجیدہ اور اداس ہو گئے تھے۔ موہت تو جانو بچہ ہے، اس کے ساتھ تو پورا دن بھی گزاروں تو بور نہیں ہوں گی، روشی موہت کو دیکھ کے پیار سے بولی۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے عابد صاحب کو دیکھا، جیسے وہ ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت کر رہی ہو۔ انکل ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ عابد صاحب نے روشی کی طرف دیکھا۔ وہ روشی کے ہچکچانے سے ہی سمجھ گئے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ موہت کے ساتھ کیا پرابلم ہے یہ پوچھنا چاہتی ہو نا؟ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی پھیلی تھی۔ روشی نے گردن ہاں میں ہلائی۔ وہ دکھ سے بولی تھی، اتنا پیارا بچہ ہے موہت، مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا کوئی پیدائشی مسئلہ ہے؟ یہ ٹھیک سے کیوں نہیں بول پاتا؟ نہیں، ہنستا کھیلتا خوب بولنے والا نارمل بچہ تھا موہت۔ اس کی 4 سالگرہ ہونے والی تھی جب ایکسیڈنٹ میں اس کے مما بابا دنیا سے چلے گئے۔ گاڑی میں موہت بھی تھا۔ اس حادثے کا اس کے معصوم ذہن پر ایسا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد پھر یہ بول ہی نہیں سکا۔ شاید حادثے کے وقت خوف سے اس نے چلانے کی کوشش کی ہوگی، مگر ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شدید زخمی حالت میں دیکھ کر اس کی آواز اس کے اندر ہی کہیں گھٹ گئی۔ وہ ماضی کے تکلیف دہ لمحات میں گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا دکھ بھرا سانس لیا۔ موہت ہر بار سلائیڈ لینے کے بعد روشی اور دادا کی طرف فقریہ انداز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دونوں اسے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ آپس میں انتہائی سنجیدہ گفتگو کرتے عابد صاحب اور روشی موہت کو ہر بار سلائیڈ لینے کے بعد تھمس اپ کرتے تالی بجا کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری انکل، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں۔ موہت کے پیرنٹس یعنی آپ کا بیٹا اور بہو، روشی نے بہت دکھ محسوس کرتے ہوئے عابد صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ روشی دکھ محسوس کرتی بات مکمل نہیں کر پائی۔ عابد صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ بیٹے اور بہو کے مرنے کا غم پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ میرا جوان ہنستا کھیلتا بیٹا، بیٹی سے بڑھ کر پیاری بہو، دونوں ہمیشہ کا دکھ دے کر 2 سال ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ عابد صاحب کی بولتے بولتے سانسیں ناہموار ہونا شروع ہو گئیں۔ روشی جو ان کی بات پر افسردہ سی بیٹھی تھی اور تعزیت کے لیے الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی، عابد صاحب کی طبیعت بگڑتی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا انکل؟ عابد صاحب نے مشکل سے بولا۔ وہ کھینچ کھینچ کر اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ بیٹا سانس نہیں آ رہا۔ روشی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سلائیڈ لیتے موہت نے دادا اور روشی کا تھمس اپ دیکھنے کے لیے ان دونوں کی طرف دیکھا، لیکن اس نے دیکھا روشی دادا کو سنبھال رہی تھی، انہیں پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور دادا نڈھال سے نظر آ رہے تھے۔ موہت گھبرا کے بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ دا وہ دادا کے چہرے کو گھبرا کے چھوتا ہوا خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب کی چونکہ طبیعت بگڑ رہی تھی اس لیے وہ بچے کو تسلی نہیں دے سکے۔ روشی نے موہت کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور نرمی سے بولی، کچھ نہیں ہوا موہت، دادا کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ انکل مجھے اپنا فون دے، میں ڈرائیور کو کال کرتی ہوں۔ موہت کو تسلی دیتے ہوئے روشی عابد صاحب سے بولی۔ عابد صاحب نے کپ کپاتی انگلیوں سے جیب میں سے موبائل نکال کر روشی کو پکڑایا۔ روشی موہت کو سنبھال رہی تھی، ساتھ ساتھ ڈرائیور کو کال ملا رہی تھی۔ ڈرائیور جو پارک سے باہر گاڑی میں موجود تھا وہ فوری طور پر بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ ڈرائیور اور روشی دونوں عابد صاحب کو پکڑ کے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے۔ روشی نے موہت کا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا اور وہ بار بار تسلی دینے والے انداز میں سے یقین دلا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا موہت، کچھ نہیں ہوا۔ روشی اور ڈرائیور فوری طور پر عابد صاحب کو قریبی اسپتال لے آئے تھے۔ موہت سہما ہوا روشی سے چپک کے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں، اسے لگ رہا تھا کہ دادا بھی مر جائیں گے۔ روشی خود بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل سے طلحہ کو کال ملائی۔ طلحہ نے کال ریسیو کی۔ روشی گھبراہٹ میں فون پر طلحہ سے بولی، ہیلو سر، میں آیت، انکل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں نے ہیلتھ کیئر ہاسپٹل لائی ہوں، سر آپ جلدی سے آ جائیں۔ طلحہ بھاگتا ہوا اسی وقت ہاسپٹل پہنچا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر بھاگتا ہوا ایمرجنسی کی طرف آیا۔ اسے کوریڈور میں روشی اور موہت نظر آ گئے۔ روشی موہت کو ساتھ لے کر بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ موہت گھبرایا ہوا روشی سے چمٹا ہوا تھا۔ طلحہ وہاں آیا۔ کیا ہوا ہے بابا کو، کہاں ہے وہ؟ طلحہ نے روشی سے پوچھا۔ دا موہت طلحہ کو دیکھتے ہی روتا ہوا طلحہ سے لپٹ گیا۔ طلحہ نے موہت کو گود میں اٹھا کے پیار کیا۔
وہ موہت کو سمجھانے لگا، دا کو کچھ نہیں ہوا موہت، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم لوگ پارک گئے تھے، وہاں باتیں کرتے کرتے اچانک انکل کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ روشی طلحہ کو گھبراہٹ میں ساری تفصیل جلدی جلدی بتانے لگی۔ طلحہ باپ کے لیے بے حد فکر مند تھا، مگر وہ موہت کے سامنے کوئی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روشی سے سنجیدگی سے بولا، آیت آپ پلیز موہت کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں گی؟ روشی نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ سمجھ گئی کہ موہت کو طلحہ اسپتال میں نہیں روکنا چاہتا۔ اس بچے نے اپنے والدین کی موت کا منظر آنکھوں سے دیکھا تھا۔ طلحہ اسے ہر طرح کے ٹراما سے بچانا چاہتا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ موہت انکار میں گردن ہلا رہا تھا۔ وہ دادا اور طلحہ کے پاس سے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ نو پا نو۔ وہ زور زور سے جانے کے لیے انکار میں گردن ہلا رہا تھا۔ روشی نے پیار سے موہت کا ہاتھ تھاما۔ موہت، دا کو ابھی ڈاکٹر انکل کڑوی دوائی پلائیں گے، انجیکشن لگائیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، ہم نے نیا والا ویڈیو گیم بھی تو کھیلنا ہے۔ روشی نے اس کے ساتھ بالکل نارمل بچوں جیسی باتیں شروع کر دی۔ طلحہ یہ دیکھ کے مطمئن ہو گیا کہ روشی نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ موہت بچہ تھا، وہ فوراً روشی کی باتوں میں آ گیا۔ روشی اور موہت ہاسپٹل سے واپس جانے کے لیے مڑ گئے اور طلحہ ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا۔ روہیل ماں کے کمرے میں داخل ہوا اور ایک دم ماں کو دیکھ کے چیخ ماری۔ ناہید منہ پر چارکول ماسک لگائے صوفے پر نیم دراز تھی، ان کا چہرہ کسی بھوت جیسا لگ رہا تھا۔ روہیل کے چیخنے پر ناہید گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ توبہ ہے روہیل، ڈرا دیا، کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ بیٹے کو گھور رہی تھی۔ ڈرا تو تم رہی ہو اماں، بھوت بن کے، یہ کیا لگا رکھا ہے چہرے پہ؟ چپل اٹھا کے ماروں گی، فشل کیا ہے میں نے، یہ چارکول ماسک لگایا ہے، اس سے چہرہ تر و تازہ جوان ہو جاتا ہے۔ چارکول اماں، چارکول۔ روہیل چڑھ کے ماں کی تصحیح کرنے لگا۔ ہاں ہاں وہی۔ ناہید لاپرواہی سے بولی، مگر ضرورت کیا ہے، لے کے ڈرا دیا مجھے۔ کل جیسمین کے گھر والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اچھی طرح تیاری تو کرنی ہوگی نا۔ اماں تم باز نہیں آئی نا، صاف صاف بتا چکا ہوں روشی میرا پہلا اور آخری پیار ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ روہیل جھنجھلا گیا۔ چلو ہٹو، زیادہ موہید مراد نہیں بنو، آئے بڑے سچا پیار کرنے والے۔ رات تمہارے ابا آئے تھے میرے خواب میں۔ پھر ابا خواب میں آ گئے؟ بہت غصے میں تھے ابا تمہارے، کہہ رہے تھے روہیل کی جیسمین کے ساتھ فوراً شادی کراؤ، اچھے لوگ ہیں۔ اماں ابا جنت میں کسی ایک مقام پر سکون سے کیوں نہیں رہتے، ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے؟ بتاؤ جیسمین کے گھر بھی پہنچ گئے؟ پتہ لگا لیا کتنے اچھے لوگ ہیں، حد ہے۔ روہیل منہ پھٹ انداز میں بولا، یہ تمہارے مرحوم باپ کا حکم ہے روہیل، یہ روشی چھوڑ دو، تمہاری شادی جیسمین سے ہوگی، کل شام وہ لوگ آ رہے ہیں، دکان سے جلدی آ جانا۔ ناہید جذباتی ہو کر بولی۔ ناہید انجینئر ہاؤس دادی اور صدف کو اپنے گھر بلاوا دینے آئی تھی۔ وہ یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ان کے روہیل کا رشتہ کتنی اونچی جگہ ہو رہا ہے۔ وہ انجینئر ہاؤس سے نکل رہی تھی اور جلال اندر داخل ہو رہے تھے۔ گیٹ پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جلال کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں آن لائن منگوائے تیل کی بوتل تھی۔ ناہید کو دیکھتے ہی جلال کے اندر کا فلمی ہیرو ہمیشہ کی طرح جاگ اٹھا۔ زہ نصیب، شکر آپ نظر تو آئیں۔ جی آپ؟ ناہید حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی۔ جلال ان کے آپ کہنے پر ان کے قریب گئے اور بہت لہک کے شعر پڑھا۔ اتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم رہتے ہو، کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو، کیا مطلب ہے آپ کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناہید جلال کا شعر پڑھنے پر انہیں گھور کے دیکھتے ہوئے بولی، ارے صاحب یہ میں نہیں، محسن نقوی کہہ گئے ہیں، لگتا ہے اردو شعر و شاعری سے کچھ خاص شغف نہیں ہے آپ کو۔ ناہید دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس تھڑکی بابا سے اپنا پیچھا کیسے چھڑوائیں۔ ناہید نے جان بوجھ کر سلیقہ کا نام دیا۔ سلیقہ باجی؟ جلال نے بری طرح گھبرا کے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ انہیں لگا جیسے سلیقہ وہاں آ گئیں۔ ناہید ان کے ڈرنے پر ہنس کر بولی، سلیقہ باجی کی خیریت پوچھ رہی تھی میں آپ سے۔ جی وہ خیریت سے ہیں۔ جلال کھسیانے سے ہوئے تھے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں، اندر چلے نا۔ جلال فوراً ٹاپک بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ شام میں روہیل کے سسرال والے آ رہے ہیں، میں دادی جان اور صدف باجی کو بلانے آئی تھی۔ 1 سے 2 ہو جاتے ہیں تو بات چیت میں آسانی رہتی ہے۔ صدف باجی اور دادی نے دنیا دیکھی ہے، ماشاءاللہ اتنی عمریں ہیں، اب رشتے کی باتیں بڑے بزرگ کریں تو صحیح رہتا ہے۔ مجھے تو اس سب کا کوئی زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، مگر وہ گھر پر ہی نہیں ہے۔ ناہید خود بالکل ننھی منی بن رہی تھی۔ واللہ آپ کتنی معصوم ہیں، بھولی بھالی باتیں کرتی ہیں، میں تو سلیقہ سے ایسی باتیں سننے کو ترس گیا ہوں۔ جلال ہنس کر بولے، ہاں ان کا بھی کوئی قصور نہیں، عمر بڑھتی ہے نا تو انسان چڑچڑا اور بدمزاج ہو جاتا ہے۔ ناہید نے سلیقہ کے متعلق فوراً کمنٹ پاس کیا، عمر تو آپ کی واقعی بہت کم ہے، روہیل کی ماں نہیں بہن لگتی ہیں، وہ بھی چھوٹی۔ کسی دن چلیں نہ کہیں ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں،
اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ جلال موقع غنیمت جان کر ناہید کو لائن مار رہے تھے۔ وہ اب میں چلتی ہوں، مہمانوں کے لیے اہتمام بھی تو کرنا ہے۔ جلال نے انہیں جانے کا راستہ دیا۔ ناہید فوراً گیٹ سے نکلی۔ تیز تیز قدم آگے اٹھاتی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، توبہ ہے ٹھڑکی بابا تو جان کو ہی آ گیا۔ روہیل کے ابا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ روہیل کے ابا مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے ونڈو سمجھ کے ہر کوئی لائن مارتا ہے۔ جیسمین کے ہاتھ سے اس کی ماں انجمن اور بیٹا سنی آئے تھے۔ وہ دونوں ناہید کے گھر ایسے حق سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے یہ گھر ان کا ہو اور روہیل اور ناہید وہاں مہمان ہوں۔ انجمن ویسی زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ میز پر بہت سارا ریفریشمنٹ سجا ہوا تھا۔ نجمہ بھی ساتھ آئی تھی۔ روہیل منہ بنا کر خاموش بیٹھا تھا۔ رضیہ مہمانوں کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ناہید اخلاق سے بولی، آپ جیسمین کو بھی ساتھ لے آتی؟ ہم عزت دار روایت پسند لوگ ہیں، شادی سے پہلے لڑکی سسرال نہیں جاتی۔ انجمن عزت دار کا لفظ چبا چبا کر بولی۔ نجمہ جو ٹرے سے شامی کباب لے رہی تھی ایک دم ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے پر انجمن اور سنی نے سے گھور کے دیکھا۔ بیگم صاحبہ شامی کباب اور لے آؤں؟ بیگم صاحبہ چٹنی تو نہیں چاہیے؟ بیگم صاحبہ فریج سے میٹھا لے آؤں؟ انجمن رضیہ کے بار بار بیگم صاحبہ کہنے پر چڑ کے رضیہ سے بول رہی تھی، ایک تو تمہارے بیگم صاحبہ سے کان پک گئے ہیں، بھائی ہمیں بھی پتہ ہے تمہاری بیگم صاحبہ ہیں، بس ایک بار کہہ دو کافی ہے۔ کتنا اٹھا لیتے ہو مہینے کا؟ انجمن منہ پھٹ انداز میں روہیل سے بولی۔ ماشاءاللہ لاکھوں میں کماتا ہے میرا روہیل۔ ناہید بیٹے کی ناگواری محسوس کر کے جلدی سے بولی۔ روہیل کو یہ بازاری انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گھر دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے آپ کے ڈرائنگ روم جتنا تو ہمارا باتھ روم ہے۔ انجمن منہ پھٹ انداز میں بولی۔ ناہید کو پہلی بار کوئی سوا سیر ملا تھا۔ وہ دوسروں کے گھر اور فرنیچر کا مذاق اڑاتی تھی اور یہاں ان کا پالا انجمن جیسی عورت سے پڑ گیا تھا۔ بڑے چھوٹے گھر سے کیا ہوتا ہے انجمن، لوگ شریف ہونے چاہیے، نجمہ نے خوشامدی انداز میں بولا۔ یہ تو 16 آنے صحیح کہا ہے تم نے نجمہ، جیسمین کے بہت رشتے آئے، مگر میں نے بس اپنے جیسے عزت دار خاندانی گھرانے میں جیسمین کا رشتہ کرنا تھا۔ انجمن مردانہ قہقہہ لگا کے بولی۔ بہت لاڈلی ہے ہماری بہن، اسے کبھی شکایت نہیں ہونی چاہیے شادی کے بعد۔ سنی روہیل سے تڑی لگانے والا لہجے میں بولا، میں تو صرف 5G کی سپیڈ سے جاتا تھا، آپ تو 50G کی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ ابھی رشتہ طے نہیں ہوا اور شادی کے بعد کے مسائل پر بات شروع ہو گئی۔ روہیل جل کر بولا۔ روہیل ان ماں بیٹے کے اوور کانفیڈنس سے کھا رہا تھا، جو خود ہی رشتہ طے کر بیٹھے تھے اور خود ہی شادی کی پلاننگ بھی کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے، مٹھائی کھا لی تو رشتہ پکا؟ خالہ کے سامنے اماں نے مجھے اور میں نے اماں کو لڈو کھلائے تھے۔ سنی روہیل کو گھور کے بولا۔ ہاں ہاں بیٹا رشتہ پکا ہی ہے، روہیل کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ ناہید سنی کے لہجے سے تھوڑا گھبرا کے بولی۔ روہیل نے منہ بنایا۔ سنی منہ بگاڑ کے اسی بدماشی والی ٹون میں بولا، مگر میں زیادہ مذاق برداشت نہیں کرتا۔ آؤ بھائی مجھے کمرہ دکھاؤ، شادی کے بعد جیسمین کو کس کمرے میں رکھو گے؟ سنی روبدار انداز میں کہتا آرام اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا جیسے یہ گھر اس کا اپنا ہی ہو۔ روہیل چڑ رہا تھا مگر سنی کا انداز اتنا دبنگ قسم کا تھا کہ روہیل ڈر کے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ناہید کو بھی سنی اور انجمن کے انداز کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے مگر وہ ان ماں بیٹے کے پریشر میں آ گئی تھی۔ روہیل اور سنی کمرہ دیکھنے ڈرائنگ روم سے چلے گئے تھے۔ آپ نے اپنے چاروں بیٹے کا ذکر کیا تھا، صرف سنی سے ملاقات ہوئی ہے، راجو کا تو پتہ ہے وہ باہر ہے۔ ناہید نے انجمن سے پوچھا۔ باہر کہاں، وہ تو اندر ہے۔ جی کیا مطلب؟ ناہید حیرت سے بولی۔ مطلب اندر، باہر آنا جانا لگا رہتا ہے نا اس کا، جلدی آ جائے گا تو آپ سے ملوانے لے آؤں گی۔ باقی 2 وکی اور جمی آج کل انڈر گراؤنڈ ہے۔ انڈر گراؤنڈ؟ انڈر گراؤنڈ کا کیا مطلب؟ گراؤنڈ پر نہیں ہے، فیلڈ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اتنی انگریزی بھی نہیں آتی کیا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ناہید کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن وہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی بولی کہ ان کو سمجھ آ گیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔